بندگی کے مفہوم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ عبادت کی اہمیت پر قرآن کریم کے متعدد حوالہ جات سے بہت ہی نفیس اور معلوماتی گفتگو فرمائی ہے۔ دیکھیے، اسلام سے قبل جو مذاہب عالم پائے جاتے تھے ان میں عبادت کا تصور وہ نہیں تھا جو اسلام نے آ کر دیا ہے۔ وہاں یہ تصور تھا کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایک ایسا ضابطہ دیا کہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اللہ کی بندگی کے لیے دنیا ترک کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ تمہاری ساری زندگی رب تعالیٰ کی عبادت بن جائے۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ چند وہ مراسم عبودیت جن میں سب سے اولین درجہ نماز کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی حدیث شریف میں آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے انسانوں کے درمیان خون کا معاملہ پیش کیا جائے گا اور قاتل کا حساب کتاب ہوگا۔ تو حقوق اللہ کے اعتبار سے نماز اور حقوق العباد کے اعتبار سے قتل۔ لیکن آپ یہاں یہ توجہ فرمائیے محمد علی بھائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا تصور دیا، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے امت کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ پورے کے پورے مکمل کے مکمل اسلام کے دائرے میں داخل ہو اور زندگی کے کسی شعبے میں بھی شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو۔ پھر اسلام نے، قرآن نے یہ بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں نظام حیات کو، دین کہتے ہیں کوڈ آف لائف کو، زندگی گزارنے کی طرز کو، طرز حیات کو۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سارے زندگی گزارنے کے طریقوں میں اگر کوئی بہترین طریقہ ہے تو وہ اسلام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس طرح ایک مشہور شاعر بڑا خوبصورت شعر فرما کے گئے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرنے کے بعد بھی میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک، حضرت اگر آپ کو یاد ہو، جب تک کٹ نہ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ تو زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ کہ نماز جنت کی چابی ہے، نماز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ سیدنا بلال سے فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ او کما قال، کہ اے بلال اذان دو تاکہ ہمیں راحت ملے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ جعلت الصلاۃ قرۃ عینی، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ تو جو مسلمان، یعنی گئے سے گیا مسلمان بھی، جو بے عمل ترین مسلمان ہے، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں لازمی بات ہے، چنگاری کی صورت میں صحیح موجود ضرور ہوتی ہے، اور جب کبھی حضور کریم کا نام آتا ہے اس کا دل مچلتا ہے، مدینے کی بات آتی ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے۔ گناہگار سے گناہگار انسان بھی چاہتا ہے کہ میں مدینے ایک دفعہ ضرور چلا جاؤں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ان گلیاں دیکھ لوں جہاں پر آپ چلا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ نماز پڑھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھ کر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ نماز پڑھ کر دراصل دین کو بچا رہے ہیں، کیونکہ آنے والی نسلوں کا آپ پر جو قرض ہے وہ آپ نے آج ادا کرنا ہے۔